بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وقال ربکم ادعونی، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، استجب لکم، میں تمہیں جواب دوں گا، مجھے پکارو۔ عزیزو ایام سجادیاں ہیں، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو میرے آگے جھکتے نہیں ہیں، مجھ سے بات نہیں کرتے، ان کو کہہ دو سیدخلون جہنم داخرین، ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کرے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ناکام شخصیت ہے کہ جس کے پاس ساری دنیا کے لیے تو وقت ہے مگر 2 رکعت کا وقت نہیں ہے۔ کتنے دن ہو گئے نماز پڑھے ہوئے؟ کہنے لیں جی ہفتہ گزر گیا، نماز گزر گئی، قضا ہو رہی ہے، کنٹ پٹی پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسا شخص متکبر ہے، جو مجھے پکارنے میں تکلف کرے، جو مجھے نہ پکارتا ہو، یہ متکبر ہے۔ میری بیوی فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے، سیدہ فرماتی ہے سجدہ اللہ نے رکھا ہی اس لیے تاکہ اندر سے تکبر نکل کے باہر چلا جائے۔ میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا یا علی، قیام ایک، رکوع ایک، ہر رکعت میں سجدے 2 کیوں ہیں؟ ہر رکعت میں قیام ایک، ہر رکعت میں رکوع ایک، سجدہ بھی ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں، ہر رکعت کے اندر 2 سجدے کیوں ہیں؟ میرے مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا خلقناکم تارۃ اخری۔ پہلا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، دوسرا سجدہ یاد دلاتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ یہ 2 سجدے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں کہ تمہیں ولادت بھی یاد رہے، موت بھی یاد رہے۔ خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا نا۔ اور کوئی دلیل چاہیے سجدہ کے لیے؟ توجہ کر رہے ہیں؟ میرے مولا فرماتے پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد۔ اب میرے الفاظ میں مولا کی تشریح کے کچھ جملے ہدیہ لے لیجئے۔ دونوں سجدوں کے درمیان ایک لمحے کا قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ اتنی چھوٹی ہے یہ زندگی۔ ولادت اور موت کے درمیان قیام ایک لمحے کے لیے، سیدھا بیٹھ کے ہی تو جانا ہے دوبارہ دوسرے سجدے میں۔ یہ جو بیچ میں بیٹھ رہے ہیں نا، یہ ہے زندگی مولا کے مطابق۔ اور اگر جملہ ہدیہ لے لیں، اور یہ زندگی مشتمل ہے استغفار پر۔ ایک سجدے سے اٹھیں گے، دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اتنی دیر تک کیا پڑھنا ہے؟ استغفار۔ زندگی یعنی استغفار۔ سرکار کو اللہ نے جب سب کچھ دے دیا تب کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره۔ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ استغفار کرو۔ استغفار سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے، گناہگاروں کو استغفار کی دعوت نہیں دی جاتی، ورنہ اللہ اپنے حبیب کو نہ کہتا۔ استغفار اپنے رب سے رابطے کو کہا جاتا ہے۔ جب نعمتیں بڑھ جائیں تو رابطہ بڑھاؤ۔ شاید کوئی بات ہو کسی بچے کے لیے، یہ سورہ جب نازل ہوا ہے جب سرکار کو اللہ نے سب کچھ دے دیا، جب مجھے نعمتیں ملنا شروع ہو جائیں، نعمتیں بڑھنا شروع ہو جائیں، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی چلی جائیں ایسے ایسے میرا استغفار بڑھنا چاہیے۔ ضرورت ہی بڑے لوگوں کو ہے، ضرورت ہی زیادہ بڑے لوگوں کو ہے۔ بڑے سے مراد جو پیسے میں بڑا ہو، شہرت میں بڑا ہو، کرسی میں بڑا ہو۔ بیگم ساجدہ نیر، مجھے نہیں معلوم اس وقت وہ کیسی ہیں، وزارت زراعت کی وزیر تھیں پنجاب کی، وزیر زراعت تھیں پنجاب کی، مومنہ خاتون میرے ساتھ حج پہ تھیں۔ جب مزدلفہ کے اندر ہم کنکریاں بین رہے تھے نا، تو میں ان کے قریب سے گزرتے ہوئے میں نے پوچھا کیسا لگ رہا ہے بیوی؟ کہنے لگی اللہ ناک رگڑوا رہا ہے۔ یہ کہاں کرتے ہیں یہ کام جو یہاں کروایا جا رہا ہے ہم سے؟ مٹی پر بیٹھے ہوئے کنکریاں بین رہے ہیں، بچے بھی نہیں کرتے آج کل یہ کام۔ کہنے لگا اللہ خوب ہمیں ذلیل کر رہا ہے، خوب ناک رگڑ رہا ہے۔ کہنے لگے مولانا میں واپس جا کر پنجاب اسمبلی کے بعد، یہاں کیونکہ پنجاب اسمبلی کی ممبر تھیں، وزیر تھیں، کہنے لگے باہر جا کر، وہاں جا کر میں اسمبلی کے باہر 3 ستون بنواؤں گی اور تمام اراکین اسمبلی سے کہیں گے پہلے ان 3 ستونوں کو پتھر مار کر اندر آؤ۔ جتنا انسان کو اللہ ترقی عطا کرے اتنا ہی استغفار بڑھ جانا چاہیے، رابطہ اللہ سے گہرا ہو جانا چاہیے۔ اور جو اللہ سے رابطے میں متکبر ہو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ جو اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ رجوع ہے بذریعہ حسین اللہ سے۔ جی
اس وقت ہم اللہ سے رجوع کر رہے ہیں. یہ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں نا اتنی دیر آپ بارگاہ الہی میں ہیں مگر بے راستہ حسین. اللہ کو یہ راستہ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے. آؤ میری بارگاہ میں حسین کو لے آؤ. وہ کریم اللہ وہ کریم اللہ حسین کو بہت عزیز رکھتا ہے. وہ سب کچھ حسین کے نام پر دینے کو تیار ہے.